يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله وعز السامعين والمحترم الحاضرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. آئیے ہمارا نہایتی عقیدت اور انتہائی جب زبانوں میں بیان ہوتا ہے آپ کا رسالہ آپ کا عقیدت شرح رسول ہدایت نوشر رسول شاہ امت فرش کی دیو زینت عرش کی شان و رفعت حضور سید المرسلین طٰہٰ یاسین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین محبوب العالمین عرش اعظم کے مقیم سید المرسلین سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والصلاۃ کے بارگاہ بخش پناہ میں یوم پر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں سیدنا اس مہینے کی مناسبت سے دنیا گزشتہ اور اس سے گزشتہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہوا تھا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو. یہ سچوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے رب کی جو تعلیم ہے پروردگار کی جو دعوت ہے اس میں بڑی حکمت ہے اور اللہ نے اپنے ان سچے بندوں کو وہ قدرت اور وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ شیطان کی ساری طاقت مل کر بھی ان کی طاقت کا ایک ذرہ بھی نیچا نہیں کر سکتی. شیاطین ساری طاقت مل کر اپنی طاقتوں کو لے کر اللہ کے کسی نیک اور اس کے مقرب بندے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ نے فرما دیا کہ میرے جو مقرب ترین بندے ہیں، جو میرے ولی ہیں، جو میرے صاف ستھرے پاکیزہ بندے ہیں، جو میرا قرب حاصل کر چکے ہیں، ان کی صحبت میں رہو گے تو صحبت میں آ جانے ہی سے تم پر بھی شیطان کوئی اپنا فریب نہیں جاری کر سکتا. شیطان کے نروے سے، شیطان کے دھوکے سے اور شیطان کی فریب کاریوں سے جو بچنا چاہے اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ دیا ہے کہ وہ میرے محبوب بندوں کے قدموں میں آ جائے اور میرے مقرب ترین بندوں سے رشتہ عقیدت قائم کر لے. جو ان سے رشتہ عقیدت قائم کر لے گا تو شیطان کے مکر و فریب سے، شیطان کی تمام لعنتوں سے اور شیطان کے تمام کارناموں سے اور اس کی دی گئی تعلیم سے بچ جائے گا. اور جب ان چیزوں سے بچ گیا
اب سمجھ لیجئے کہ اس کی آخرت کی ترقی شروع ہو گئی، آخرت کی پونجی اکٹھا ہونے لگی، آخرت کا سرمایہ اکٹھا ہونے لگا، اور اب وہ نیکیوں میں اس درجہ، نیکیوں کی طرف اس درجہ مائل ہو جائے گا کہ برائی کی طرف نظر پر نظر بھی کر نہیں پائے گا، برائی کی طرف نظر نہیں ڈال پائے گا، اسے صرف اچھائیاں، نیکیاں، بھلائیاں ہی پسند آئیں گی، اور اللہ کے قرب میں، اللہ کی بارگاہ میں نزدیکی حاصل کرنے کی جستجو میں لگا رہے گا، یہاں تک کہ قرب خدا بندی حاصل ہو جائے، اور ان ولیوں کے صدقے وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا، ولی کامل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو کیسی کیسی طاقت دی ہے، کتنی قدرت دی ہے، اور کتنا رتبہ دیا ہے۔ تمام اولیاء اکرام کے حالات و واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، اور ان اولیاء کے رتبے اور درجوں کا بیان ہوتا رہتا ہے۔ تمام اولیاء کے اور تمام مقرب ترین بندوں کے اور رب کے محبوب بندوں میں ایک نام پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، ہم سب کے دستگیر، رب قدیر کے سچے فقیر، مذہب کی توقیر، ملت کی جاگیر، تصوف کی تنویر اور طریقت کی تفسیر، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کا بھی آتا ہے۔ سرکار غوث اعظم سارے ولیوں کے درمیان اور اللہ کے محبوب ترین بندوں کے درمیان ایسا نرالا رتبہ رکھتے ہیں جیسے انبیاء و مرسلین کے درمیان ہمارے آقا کا رتبہ ہے۔ نبی دو عالم کو اللہ نے وہ شان، وہ رتبہ عطا فرمایا کہ سارے انبیاء، سارے مرسلین اپنے معجزات اور اپنے اقتدار، اپنی قدرت، اپنے اوصاف، اپنی رفعت کے لحاظ سے ایک طرف رہے، میرے آقا سب کے امام بن کر آئے، سب میں اونچے بن کر آئے، اور اللہ نے وہ رتبہ دیا میرے سرکار کو کہ سرکار سارے نبیوں اور سارے مرسلین کے درمیان ایسے چمکے جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی سرکار شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ولیوں کے درمیان رتبہ دیا، اور سرکار غوث اعظم ایسی قدرت کے مالک، ایسا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرما دیا، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ سارے اولیاء کی گردن پر میرا قدم ہے، ہر ولی کے کاندھے پر غوث اعظم کا قدم، ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم۔ یہ غوث اعظم نے اتنا بڑا جملہ صادق فرمایا ہے، اگر اس کی گہرائی میں کوئی جائے تو یہ کوئی آسان جملہ نہیں ہے۔ آج کا جو دور ہے، بیٹا باپ کے زیر قدم نہیں رہنا چاہتا، شاگرد استاذ کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا، مرید پیر کے زیر قدم رہنا نہیں چاہتا، لیکن سرکار غوث اعظم نے اپنے بیٹوں کے لیے نہیں، اپنے شاگردوں کے لیے نہیں، اپنے مریدوں کے لیے نہیں، بلکہ اولیاء اللہ کے لیے، رب کے مقرب ترین بندوں کے لیے، ولیوں کے لیے، اور وہ بھی اولیاء کیسے، صرف زمانہ غوث اعظم کے نہیں، بلکہ غوث اعظم سے پہلے کے اولیاء، غوث اعظم کے زمانے کے اولیاء، اور غوث اعظم کے بعد کے اولیاء، یہاں تک کہ قیامت تک جتنے ولی روئے زمین پر پیدا ہوتے رہے، ہوتے رہیں گے، ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہوگا، ہر کے گردن پر غوث اعظم کا قدم، سب کے کاندھے پر غوث اعظم کا قدم۔ یہ غوث اعظم کا جملہ
مرتبہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ظاہر تو آدمی اگر سرسری طور پر دیکھے تو وہ گزر جائے گا، لیکن اگر اس جملے کی گہرائی میں پہنچے گا تو اس کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے غوث اعظم کو کتنا رتبہ دیا ہے اور کتنی اونچی شان دیا ہے کہ پہلے والوں کے کاندھے پر بھی، اپنے زمانے سے پہلے والوں کے لیے بھی، اور اپنے زمانے کے اولیاء کے لیے بھی، اور اپنی مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی، اور اپنے بعد قیامت تک آنے والے ہر ولی کے لیے غوث اعظم نے فرما دیا کہ میرا قدم سب کی گردن پر رہے گا، اور جو میرے زیر قدم رہنا نہیں چاہے گا، میرے قدم سے کسی کو اگر انکار ہوگا تو صرف انکار نہیں بلکہ اس کی ولایت سلب ہو جائے گی۔ جسے ولایت کو سلامت رکھنا ہے، جسے اپنی ولایت کو کمال بخشنا ہے، جسے اپنی ولایت کو اعلیٰ ترین منزلیں حاصل کرنا ہے، اور اپنی ولایت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، ولایت کے ذریعے کرامتوں کا اظہار کرنا ہے، اور ولایت کے ذریعے قدرتوں کا مالک بننا ہے، اسے غوث اعظم کے قدم کے نیچے آنا پڑے گا۔ غوث اعظم کو اللہ نے وہ رتبہ عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا یہ جملہ کتنا اہم ہے۔ ایک صاحب ملے، میں نے کہیں بیان کیا تو ایک صاحب ملے، کہنے لگے صاحب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سرکار غوث اعظم کا قدم تو آدمی کا دو ہی ہوتا ہے، قدم بمانے پاؤں کے، پیر تو دو ہی ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ پیر دو رہے اور اولیاء کے کاندھے اور گردن تو بکثرت بے شمار، اور آپ نے بتایا قیامت تک آنے والے ہر ولی کی گردن پر غوث اعظم کا قدم، تو یہ کیسے ممکن قدم دو ہی ہو اور سب کی گردن پر پایا جائے، سب کی گردن پر غوث اعظم کا قدم ہو؟ میں نے کہا آپ نے سمجھا نہیں ہے، غوث اعظم کا فرمان ہے میرا قدم قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ قدم کے معنی صرف پاؤں کے ہی نہیں ہوتے، قدم کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ قدم کا معنی پیر کے بھی، قدم کا معنی مشن کے بھی، قدم کے معنی منصوبے کے بھی۔ قدم اگر مراد بمانے پاؤں لیا جائے اس وقت مطلب یہ ہوگا، غوث اعظم نے یہ بتانا چاہا ہے اے دنیا میں آنے والے اولیاء خوب یاد رکھنا، قدم جسم کے ابتدائی حصے کا نام ہے اور کاندھا جسم کے انتہائی حصے کا نام ہے۔ مطلب غوث اعظم کے فرمان کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میرا قدم تمہاری گردن پر ہے، مطلب یہ ہے جہاں تمہاری ولایت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے، میری ولایت کی شروعات ہوتی ہے، اور میری ولایت کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ غوث اعظم کا رتبہ ہے۔ غوث اعظم نے فرما دیا میرا قدم اولیاء کی گردن پر، قدم کے معنی پاؤں کے، پاؤں کہتے ہیں جسم کے ابتدائی حصے کو، مطلب یہ ہوگا تمہاری گردن پر میرا قدم ہے، مطلب یہ ہے کہ گردن جسم کے انتہائی حصے کا نام ہے، تمہاری انتہا ولایت کی جہاں ہو رہی ہے وہاں سے ولایت کی میری شروعات ہو رہی ہے۔ اور قدم بمانے منصوبے کے مشن کے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، مطلب فرمانے غوث اعظم کا یہ بھی ہو سکتا ہے اے دنیا کے آنے والے اولیاء خوب یاد رکھنا ولایت تمہاری رہے گی، مشن ہمارا چلے گا، جو ہمارے مشن سے باہر جائے گا اس کی ولایت سب ہو جائے گی۔ مشن غوث اعظم کا چلے گا، منصوبہ غوث اعظم کا چلے گا، ولایت تمہاری چلا کرے گی، اس لیے کہ غوث اعظم کا منصوبہ یہ غوث اعظم کا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا منصوبہ ہے، یہ مشن غوث اعظم کا ہی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا مشن ہے۔ مشن غوث اعظم کا چلے گا، مطلب یہ ہے اے دنیا
دنیا میں آنے والے اولیاء جتنی بھی ولایت کی اعلیٰ ترین منزلیں حاصل کر لو، لیکن غوث اعظم کے مشن سے باہر نہیں جا سکتے، غوث اعظم کے منصوبے سے باہر نہیں جا سکتے۔ سرکار غوث اعظم کے اس جملے سے کسی نے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ جملہ ایسا پرتاثیر اور ایسا پر اثر رہا ہے کہ غوث اعظم کی کے زمانے سے پہلے کہ ان کے مشائخ گزرے ہیں، غوث اعظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس زمانے کے اولیاء میں اکثر مجلسوں میں ان کے ذکر آتا رہا اور لوگ ذکر کرتے رہے۔ بغداد کی سرزمین پر عبد القادر جیلانی محی الدین نام کا ایک فرد رب قدیر کا جلیل القدر محبوب پیدا ہوگا، ولی کامل ہوگا، اور وہ ایک روز جامع مسجد میں یہ اعلان کرے گا، اس زمانے میں میں رہوں یا نہ رہوں، آج ہی میں اس کے جملے کی تائید کر رہا ہوں کہ بے شک اس کا قدم ہمارے گردن پر ہے، اس کا قدم ہمارے کاندھے پر ہے۔ یہ اولیاء کرام جو غوث اعظم کے زمانے سے پہلے کے گزرے، ان اولیاء نے بھی اس جملے کی اپنے زمانے میں اپنی مجلسوں میں اپنی محفلوں میں تائید کیا۔ اور سرکار غوث اعظم نے جس زمانے میں بیان کیا، اپنے زمانے میں ایک دو کے لیے نہیں، میں نے بتایا قیامت تک آنے والے اولیاء کے لیے، قیامت تک آنے والے اولیاء کے لیے غوث اعظم کا یہ فرمان بہت معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب اعظم کے صدقے میرے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ رتبہ اور یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اولیاء اکرام کے درمیان سرکار غوث اعظم ایسی شان رکھتے ہیں کہ سارے اولیاء کا رتبہ ایک طرف اور غوث اعظم کا مرتبہ اپنا الگ ایک طرف۔ غوث اعظم اولیاء کے درمیان ایسی شان رکھتے ہیں جیسے انگوٹھی میں نگینہ، شہروں میں مدینہ، خوشبوؤں میں نبی کا پسینہ، پتھروں میں حجر اسود، پھولوں میں گلاب، مسجدوں میں کعبۃ اللہ، اور جیسے صداقت میں صدیق اکبر، عدالت میں فاروق اعظم، سخاوت میں عثمان غنی، شجاعت میں فاتح خیبر، شہادت میں امام حسین، اور جیسے دنیا کی تمام خواتین میں بنت رسول فاطمہ الزہرا، اور جیسے مستانوں میں حضرت اویس قرنی، نبی کے دیوانوں میں جیسے بلال حبشی، اور نبی کے نام پر سب کچھ مٹا دینے کا جذبہ صادق رکھنے والے جیسے حضرت سلمان فارسی، اسی طرح سے سارے انبیاء و مرسلین کے درمیان جیسے پیغمبر اسلام کا رتبہ ہے، ایسے ہی سارے اولیاء کے درمیان میرے سرکار غوث اعظم کا رتبہ ہے۔ سرکار غوث اعظم ایسی شان کے مالک ہیں، اللہ نے کتنی خوبی اور کتنی قدرت عطا فرمائی ہے۔ غوث اعظم کا جو بیان ہوتا نا، بیان بھی میرے مصطفیٰ کی عطا تھی۔ ابتدائی دور میں سرکار غوث اعظم تقریر کی طرف مائل نہیں تھے، تقریر سے دلچسپی نہیں تھی، خطاب نہیں فرماتے تھے کہ میرے سرکار تشریف لائے، اور سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، اے عبد القادر، تم میری قوم کو، میری امت کو دعوت کیوں نہیں دیتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، میری رغبت نہیں ہے اور زبان میں لکنت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے اپنا لعاب دہن نکالا اور عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دیا، اور ارشاد فرمایا مصطفیٰ نے، جاؤ عبد القادر، میری امت کے درمیان خطاب کرو، انہیں ہدایت کی دعوت دو۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے، نبی دو عالم نے یہ لعاب جو عبد القادر کے منہ میں ڈال دیا، اس دن سے شیخ عبد القادر جیلانی کے خطاب کا دنیا میں کوئی جواب نہ رہا، ان کے خطاب کی کوئی مثال نہیں لا سکا۔ بڑے بڑے علماء، محققین، محدثین، مفسرین ایک سے ایک اس
زمانے میں موجود تھے، سب کا علم اپنی طرف رہا کرتا، غوث اعظم کا خطاب اپنی طرف ہوا کرتا۔ حضرت سرکار غوث اعظم کے خطاب کو سننے کے لیے صرف عوام نہیں ہوتے، علماء مشائخ آتے، مفسرین و محدثین آتے، بڑے بڑے لوگ جو اپنے وقت کے بڑے سورما مانے جاتے، ایسے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی کا خطاب سننے آتے۔ اور ان کے خطاب کا کمال یہ کہ آج ہم لوگ کچھ بیان کرتے ہیں، 100-200 آدمی کی اگر بھیڑ ہے، اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے یہ مائک کا سہارا لے لیتے تھے، الیکٹرانک آواز، الیکٹرانک آلے کار کا سہارا لیتے ہیں آواز پہنچانے کے لیے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں یہ مائک نہیں تھا، یہ الیکٹرانک والے کار نہیں تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان میں اور ان کی آواز میں اللہ نے وہ تاثیر، وہ بلندی عطا فرمائی تھی کہ 100-200 کی بات نہیں ہے، 1000-2000 کی بات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا خطاب ہوتا تو 70-70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ ایسے عظیم مجمع میں شیخ عبد القادر جیلانی بغیر مائک کے خطاب کرتے تھے، اور اللہ نے ان کی آواز میں وہ تاثیر بخشی تھی۔ عبد القادر جیلانی کا جب خطاب ہوتا تو جیسے آگے والے سنتے ویسے ہی پیچھے والے سنتے، جیسے داہنے والے سنتے ویسے ہی بائیں والے سنتے۔ پورے مجمع میں غوث اعظم کی آواز یکساں ہر ایک کو میسر آتی۔ یہ اللہ نے غوث اعظم کی آواز میں کرامت بخشی تھی۔ حضرت سرکار غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، بڑی بڑی کرامتوں کا ظہور ہوا ہے۔ قدم قدم پہ آپ کی کرامتیں، آپ کی روحانیت سب ظاہر رہی ہے۔ اللہ کا یہ کرم ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں دعوت دی کہ تم سچوں کے ساتھ رہو، اور ان سچوں کو اللہ نے ایسی بلندی عطا فرمائی، اور ان سب کا میر اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث اعظم کو بنایا۔ وقت کی اجازت نہیں دے رہا، باتیں بھی باقی، انشاءاللہ پھر آئندہ سرکار غوث اعظم کے